ہم اپنے حقوق کو بہت اچھے انداز سے جانتے ہیں، ہم زیادتی کرنے بھی نہیں دیتے اور اپنے لوگوں کو زیادتی پر ابھارتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو اتنی پیاری پیاری آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ الیکشن کمپین تو نہیں سمجھ رہے اس کو آپ؟ یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہمارا ماضی ایسا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا حلقہ ایسا ہے، ہم چیزیں لے کر چلے تو ہم کوئی علاقائی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی لسانی جماعت نہیں ہے، ہم کوئی مذہبی مسلکی جماعت نہیں ہے، ہم عوامی جماعت ہیں۔ ہمارے پاس ہر وہ نمائندہ موجود ہے جس کا کردار بے داغ ہے، جس کا ماضی شاندار ہے۔ ان کو ایکسپیرینس کوئی نہیں اور یہ شرمندہ ہو کر جائیں گے۔ اس قسم کے آرگومنٹس میں نے خود دیکھے، میں نے خود سنے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ نیا نیا آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر شو کرتا ہے، لیکن جیسی جیسی وہ ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے تو وہ پلٹتا جاتا ہے، مطلب روایتی سیاسی تنظیموں کی طرح ان کی بھی جو ہے نا ساری ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ ایکسپیکٹیشن مرکزی مسلم لیگ سے رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن کا جو پروسیس ہے نا وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، ایک عام بندے کو وہ بات سمجھ نہیں آتی، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے بہت زیادہ تجربہ کار لوگ چاہیے، بہت زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاور میں آئیں گے تو آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائیں گے۔ ویژن ہے نا وہ، یا ہماری جو وہ خدمت انسانیت ہے، وہ پاور پولیٹکس نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسلط ہونے والی پولیٹکس نہیں کرتے۔ ہم تو اپنے علاقوں میں بھی اٹانومس باڈیز بناتے ہیں جو گراؤنڈ کے حساب سے وہاں فیصلہ کرتی ہے، وہاں گراؤنڈ دیکھتی ہیں، ایک پالیسی لائن ہم دے دیتے ہیں کہ اس پالیسی لائن سے آپ نے باہر نہیں نکلنا، گراؤنڈ پر آپ خود فیصلہ کرتے ہیں، اسٹریٹجیز ایگزیکیوشن اسٹریٹجیز آپ اپنی بناتے ہیں۔ کیا آپ ڈیموکریسی پڑھائیں گے یا وہ سیاست پڑھائیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست تھی، خدمت انسانیت والی سیاست؟ دیکھیں، ڈیموکریسی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کی بات کو الگ کر کے بیان کرنا میرے خیال میں بات مناسب نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی خدمت انسانیت، مسلم لیگ نون نے بھی خدمت انسانیت کی، ٹھیک ہے، وہ آپ کون سی خدمت انسانیت؟ جی، مجھے پی ایس 91 میں نے وہ ساری خدمت نظر آئی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ سیاست میں خود آئیں گے۔ جیسے الیکشن قریب آتے ہیں تو ساری سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، کوئی صفائی کر رہا ہوتا ہے، گٹر صحیح کروا رہا ہوتا ہے، کوئی ویڈیو بنوا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہمارے ایکس پرائم منسٹر کی، وہ اتنے بڑے بڑے جوتے پہن کے جو ہے نا وہ سیلاب میں نکل آتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے مختلف ہیں، تو ابھی اگر ہم آپ کے دیکھتے ہیں جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے کیماڑی والی سائڈ کی، اگر ہم بات کریں تو وہ واٹر ٹینکر میں وہاں کے لوگوں کے گھروں میں ڈلوا رہے ہیں، اور اگر ہم گلشن سراب بورڈ کی بات کریں تو وہ ٹریکٹر لگوا رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے نا صفائیاں کروا رہے ہیں، کچرا کنڈیاں ختم کروا رہے ہیں۔ یہ کام تو دوسری جماعتیں بھی کر رہی ہیں، یہی رنگ آپ لوگوں نے اپنا لیا ہے، تو اس میں ہم کس طریقے سے ڈفرینس تلاش کریں؟ باقی جتنی بھی سیاسی تنظیمیں انہیں فصلی بٹیرے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ جو کام کریں مستقل بنیادوں پر ہمارے کام چل رہے ہیں۔ آپ تندور دیکھیں گے، ہمارے سبزی بازار دیکھیں گے، ہمارے سہولت بازار دیکھیں گے، علاقوں کیا ہوتا ہے ایک ایک دن لگا دیا آپ نے؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک دن سے کیا ہوتا ہے۔ الیکشن کمپین میں تو تعصب پیدا کیا جا رہا ہے، آج کل آپ سب کو دیکھیں گے، وہ نعرہ لگا رہا ہوگا لوگ میری طرف آ جائیں، لوگ میری طرف آ جائیں، لوگ میری طرف آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس نا بہت بڑا اسپیس موجود ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور باشعور عوام ہے، وہ سمجھتی ہے کہ چیزیں کیسے کیسے چل رہی ہیں۔ تو آپ اگر سیدھی سادھی صاف ستھری بات کریں گے، اپنا کردار واضح رکھیں گے تو لوگوں کی سلیکشن، لوگوں کو بھی سلیکٹ کرتے ہوئے آسانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ علاقے میں کوئی آزاد امیدوار کھڑا ہے تو آپ نے اس کو خرید لیا یا اس کو گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کو منا لیا یا اس کو گھیر لیا کراچی کی لینگویج میں کہ یار اس بندہ ہے، یہ برادری کا بڑا ہے، یہ برادری کا جو ہے نا پنچایت کے فیصلے کرتا ہے، تو آپ نے اس کو گھیر لیا، اس کے 10-12 مسئلے حل کر دیے، کچھ رشوت دے دی۔ کوئی بھی بندہ اگر کھڑا ہو کے الیکشن لڑتا ہے، اس کی جتنی فین فالوئنگ ہے، آپ کی جماعت اس کی ناپ تول کر رہی ہے، تو کیوں وہ آپ کی جماعت سے الیکشن نہیں لڑ سکتی؟ نہیں، بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ابھی ملنا شروع ہیں، جن کے نظریات ہمارے ساتھ یہ کہہ لیں کہ مذہبی نظریات ہمارے ساتھ نہیں ملتے تھے، یا ہمارے ساتھ ان کا بہت زیادہ پرانی وابستگی نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کو انشاءاللہ اس الیکشن میں امیدوار نظر آئیں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جو فیس ہوگی وہ اپنی جیب سے ادا کریں، ایسا ہی ہے؟ تو آپ کے جتنے بھی نمائندے ہیں، ہر بندہ خود بڑھ چڑھ کر آگے آتا ہے، اپنی جیب سے اپنی فیسز ادا کرتا ہے، جو الیکشن کی کمپین کی جو بھی فیس ہوتی ہے، ایز اے کینڈیڈیٹ جو فیس ہوتی ہے، ہر بندہ خود اپنی جیب سے اپنے آپ کو افورڈ کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری جماعتوں کی بات کریں تو وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں فیاض بھائی، اس میں نا خواہشات ہوتی ہیں، بندے کا اپنا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے وہ جی رہا ہوتا ہے۔ کسی کی خواہش ہے کہ وہ سوسائٹی کو سرو کرے، کسی کی خواہش ہے کہ وہ کوئی ایسا مثبت کام کرے جو اس کی آخرت بہتر ہو جائے اس سے۔ حکومت کے اگینسٹ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرتے جبکہ آپ کو پتہ ہے حکومت غلط کر رہی ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے چلے جانا چاہیے، اپنی تمام تر توانائیوں کو منفی یہ کہہ لیں کہ دوسروں پر تنقید کر کے اس میں توانائیاں ضائع کرنے کی بجائے آپ کو جو سہولت موجود ہے، جو آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا 60% وہ لوگ ہیں جو ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتے۔ بس اپنی یہ کہہ لیں PS 91 کی عوام سے ایک ہی گزارش ہے، آزمائے ہوئے کو جب وہ آپ کے پاس آئے تو ان کا کردار لازمی طور پر دیکھنا چاہیے، پچھلے وعدوں کو یاد کرنا چاہیے، ماضی یاد کرنا چاہیے، پچھلے وعدے یاد کرنے چاہیے، اس کی بنیاد پر، شعور کی بنیاد پر آئندہ ووٹ کا انتخاب کرنا چاہیے۔